بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں چیزوں سے پیار کرنا، دلکشی کو پسند کرنا اور ایسی بہت سی انسان کو ایسے بہت سے خصائل سے نوازا ہے، مگر ان میں جو بڑی اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جس بات کو قدرت نے پسند کیا ہے، اگر انسان بھی اس طرف مائل ہوتا ہے تو وہ ایک تو اللہ کے اس خوبصورت عمل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دوسرا جس سے وہ پیار کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی دعا اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک ہمارے ساتھ ایسی شخصیت آج موجود ہیں جنہوں نے برڈ فارمنگ میں اس وقت اس وسیب میں اس ہمارے شہر میں انہوں نے ایک بہترین اپنا کام شروع کیا ہے اور محبت کرتے ہیں پرندوں سے، ان کی آوازوں سے اور قدرت کے اس خوبصورت ماحول کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ فارمنگ کا آغاز کیا ہے، KN برڈ فارمنگ کے نام سے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ کاشف خان نیازی صاحب ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ پرندے پالنے کا شوق انہیں کب، کیسے اور کس طرح پیدا ہوا اور آگے مستقبل میں ان کے ارادے کیا ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے جناب۔ سر بہت شکریہ آپ کا عامر صاحب۔ نہیں صاحب، یہ تو بڑا منفرد کام آپ نے کیا۔ یہ بالکل سمجھ لیں کہ برڈ اور پیٹس جو ہیں یہ انسان کی نیچر کے بڑا قریب ہوتے ہیں، اور یہ منفرد کام، اس کو اگر آپ منفرد کہیں گے تو میں اس کو منفرد اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک دنیا کا نظام بنایا ہے تو یہ جانور اور پرندے ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی انسان کی نیچر سے کورلیٹ کرتے ہیں۔ تو بیسکلی یوں سمجھیں کہ جب آپ کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہی چیز آپ کو سکون دیتی ہے۔ بزنس تو ایک الگ جگہ ہے، لیکن جو کام آپ سکون کے لیے کریں گے تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے۔ اگر بزنس بھی وہی مل جائے جس میں انسان کو سکون میسر ہو تو پھر تو بات اور بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا شوق آپ کا پروفیشن بن جائے تو اس سے بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت نہیں ہے۔ میں نے دنیا کے اور جو بڑے معاشرے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، کوئی شک نہیں، وہاں میں نے دیکھا انڈر گراؤنڈ ٹرینوں کے اندر اف یو آر ان دا رانگ جاب، یعنی آدمی غلطی سے بھی تو کسی ایسے شعبے میں چلا جاتا ہے جو بنیادی طور پہ اس کے شعبہ نہیں ہوتا، مگر وہ موٹیویٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اف یو آر ان دا رانگ جاب دین کم آؤٹ اور اپنے اس شعبے میں چلے جاؤ جہاں آپ کا دل لگتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اگر کاروبار شوق کے ساتھ چلے، عبادت بھی ہے، کاروبار ایک عبادت بھی ہے، ایک جائز طریقے سے کاروبار کرنا، اور پھر اس کے ساتھ برڈ فارمنگ کا یہ خیال آپ کے من میں کیسے آیا؟ عامر بھائی، بیسکلی برڈ فارمنگ کا خیال میرے مائنڈ میں اس طرح آیا کہ بیسکلی یہ بائی جینیکلی آپ کہہ لیں کہ شاید یہ میرے والد صاحب سے مجھے پیٹس کا شوق رہا ہے۔ میں نے بیسکلی وہی والی بات ہے کہ میں گوٹس ہو گئیں، اسی طرح گھر کے لیے کوئی اچھے جانور پرچیز کر کے میں نے شروع سے ہی ایک انوائرمنٹ اس طرح کا رکھا کہ جو نیچر کے قریب ہو، تو اس کے میں کافی عرصہ یعنی کہ میں ان کو لیتا، ان کو پالتا اور پھر قربانی پہ ذبح کرتا۔ اسی طرح مجھے کبوتروں کا کافی شوق رہا، پجنس کا، اسی طرح مجھے مرغیوں کا شوق رہا۔ لیکن یہ شوق کی حد تک چیزوں کو جب میں دیکھتا رہا تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے، وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ مشورے سے مشورہ ہی ہوتا ہے۔ تو ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا اور اس نے یہ کہا کہ قاضی صاحب، جب آپ ایک اس لیول پہ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں تو اس شوق کو آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا شوق آگے مزید بڑھائے بھی سی، اور آپ اس کے اندر اس کی بریڈ اس طرح لیں کہ یہ آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ میٹ کرے۔ تو میں نے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے وہاں سے انیشیل سٹارٹ کیا۔ ٹھیک ہے، تو میں اسی طرح میں نے سٹارٹ کیا اس نیت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے، میرا شوق بھی ہے، میں ادھر ایک ٹائم بھی دیتا ہوں، تو میں وہ چیزیں رکھوں جو اس ٹائم مارکیٹ میں ان ہے، بھئی لوگوں کا ٹرینڈ اس ٹائم کہاں پہ ہے۔ تو ہر بندے کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے، ہر بندے کی اپنی ایک رینج ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ بیسکلی برڈز میں اس ٹائم پیرٹس کے اندر بہت زیادہ اتنی ورائٹی آ چکی ہے۔ ایک ٹائم پہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے وہ سبز طوطے ہی دیکھے، اب انہی پیرٹس میں ہی ہم نے اتنے کلرز آ گئے ہیں، اتنی ورائٹی آ گئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ آپ کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے اور اس کے اندر اپرچونٹیز بھی بہت ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو لکھتے ہوئے میں نے اپنی فورکاسٹ دیکھی کہ ہمیں کس چیز پہ کام کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے پھر لو برڈ سے ہم نے سٹارٹ کیا اپنا تھوڑا سا، میں چند ایک پیئرز لے کے آیا، میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ وہ اس کی بریڈ اتنی اچھی رہی۔ میں ڈیفینیٹلی سی بات ہے، کوئی بھی کام ہے عامر صاحب، جب تک آپ اس کے اندر نہیں گھستے، بے شک جب تک آپ کو اس کا پلس اور مائنس کا نہیں پتا، یہ آپ والی بات ہے کہ
رونگ ٹرین والی بات ہے کہ آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کر لیں لیکن جب تک اس کو آن اینڈ آف کا نہیں پتہ, اس کے ٹیکنیکل کا نہیں پتہ, تو کہیں پہ بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو برڈ فارمنگ کوئی شک نہیں ہے ایک بہت اچھا بزنس بھی ہے اور اس کے لیے تو بہت اچھا ہے جس کا شوق بھی ہے. بٹ اس میں کچھ چیزیں سجیسٹ ضرور کروں گا میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ جو لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں. یہ چند ہزار سے سٹارٹ ہونے والا بزنس ہے اور لاکھوں کروڑوں تک جانے والا بزنس ہے. مگر اس کے لیے جگہ کتنی چاہیے؟ جی میں ابھی بالکل ہم اس پہ سب پہ آئیں گے, یہ بات کریں گے کہ پہلے میں یہ چاہوں گا کہ پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو چیز لینا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی اس کا مزاج کیسا ہے, ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ آیا اس کے لیے سوٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے, گرم علاقے ہم نے اس کو ٹھنڈے علاقے میں رہ رہے ہیں, جی چیز اس کے مطابق ہم نے اس کو جہاں رکھنا ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے, پھر ہم جو چیز رکھنے جا رہے ہیں اس کی بریڈنگ کا کیا پروسیجر ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نیچر کے قریب چیزیں کی ہیں تو وہ اس کا آگے گروتھ کا سیم پروسیجر ہے جیسے ہم انسانوں میں ہے, اسی طرح پرندوں کا مزاج بھی ہے, اسی طرح جانوروں کا مزاج بھی ہے. تو اس کے لیے آپ کو پہلے جو بھی چیز رکھنی ہے اس کا پہلے مزاج سمجھنا ہے, اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے, اس کی خوشی غمی کا پتہ ہونا چاہیے. جو چیز ذی جان ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہے, اس کا مزاج میں خوشی غمی بیماری نیچرلی اس کے اندر ہے, خوشی بھی ہے اس کے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خوشی غمی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں ہر جاندار ایون کہ پودے کو بھی آپ کبھی غور سے دیکھیں گے نا تو کھل جاتا ہے, اس کے پھول کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے, مغرب کے ٹائم اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے, صبح کے ٹائم سیم یہی چیز برڈز اور جانوروں میں بھی ہے جو سیم انسانوں میں بھی ہے. باقی اس کے لیے دیکھیں آپ پہلے یہ جب سلیکٹ کریں گے کہ آپ نے کس چیز کا کام کرنا ہے, آپ نے برڈز میں کام کرنا ہے تو برڈز میں کچھ اسپیشیز ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو بہت بڑی سپیس چاہیے کیونکہ وہ کور ہونے والا پرندہ نہیں ہوتا, وہ اوپن رہنے والا, جسٹ لائک مور. صحیح, آپ اس میں چلے جائیں تو اور ایسے پرندے ہیں, فریزنز ہیں آج کل, بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا پرندہ ہے, وہ کیج کے اندر رہنے والا نہیں ہے بٹ کیج اس کو چاہیے بریڈنگ کے لیے, بٹ وہ اوپن سپیس کا رہنے والا ہے. لو برڈ ایک ایسا بزنس ہے یا برڈز ہو جائے جس میں آپ کے لو برڈز کے اندر مختلف اس کی نسلیں ہیں, اس میں آپ چھوٹے سے کیجز کے سیلز بناتے ہیں, اس کو آپ ایک روم کے اندر بہت سے لوگوں نے چھوٹے لیول پہ اسکول کالجز کے بوائز نے, بچوں نے, چھوٹے لیول ایک بزنس مین نے, جو بندہ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے تو وہ صبح ان کو ایک دفعہ فیڈ دے گیا ہے, شام کو آیا تو وہ سارا اس کو کر گیا. تو لو برڈ ایک ایسا ہے جو ایک روم سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے, 2 کیجز سے بھی سٹارٹ کیا جاتا ہے, بٹ جیسے جیسے آپ کا بزنس اس میں بڑھتا جائے, جیسے جیسے وہ آپ کو بریڈ دیتا جائے تو آپ اپنا سیٹ اپ اور اسی میں سے پیسے نکال کے ایکسپینس سے آپ اپنا سیٹ اپ بڑا کر سکتے ہیں. تو میں عامر بھائی ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے یوں سمجھیں کہ شاید 2000 3000 4000 سے کام کیا ہے, آج ان لوگوں کے پاس 1.5 سے 2 کروڑ روپے کے خالی برڈز ہیں. تو اس لیول پہ ماشاءاللہ اس کی گروتھ ہے, لیکن بات وہی ہے کہ کام کوئی ہے وہ لگن کے ساتھ ہے, پروفیشنلی ہے. میں 2 باتیں اور ضرور کرنا چاہوں گا, آپ کی بات میں نے لی کہ برڈ فارمنگ جو ہے یہ دنیا کے بڑے کاروباروں میں بالکل ایسا ہی اس کا شمار ہو. بالکل. کیا پاکستان میں اس کو کرنے کے لیے کسی تکنیکی ٹریننگ کا, کوئی ایجوکیشن کا, کوئی کورس کا بھی یہاں موجود ہے, یا کوئی بھی شخص آئے اور وہ اپنے حساب سے اس کو؟ نہیں عامر بھائی ایسا نہیں ہوتا. میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو یہی بات کی کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ دیکھا دیکھی سے آپ نہیں کر سکتے. شوق ضرور کریٹ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اتنا اچھے لیول پہ کام کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں, بٹ اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ایجوکیشن کا لیول نہیں ہے, اس کی پراپر کوچنگ یا کلاسز نہیں ہیں, بٹ آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل سوشل میڈیا پہ بہت کچھ مل جاتا ہے. میں نے اگر ایک بریڈ پہ کام کرنا ہے تو میں نیٹ پہ پراپر اس کی ریسرچ کروں, اس کے متعلق انفارمیشن لوں, پھر ان لوگوں سے انفارمیشن لوں جو آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں, جو تجربہ رکھتے ہیں. دیکھیے بالکل ایسے, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکیں گے. میں ان دوستوں کو ضرور مشورہ دوں گا جو اس چینل کے توسط سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ان کو جن کو انٹرسٹ ہے, تو میری یہ سجیشن ہے کہ بالکل آپ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت رزق روزی رکھی ہے اور چند دنوں میں چند مہینوں میں یہ بزنس اوپر جانے والا ہے. جلدی ان کی بریڈ ہوتی رہتی ہے, بٹ اس کے لیے آپ کو بریڈنگ کے لیے بھی آپ کو اس کا انفارمیشن ہونا ضروری ہے. اس کی ہر ایک چیز کا, اس میں بیماری بھی ہے, اس میں ویکسینیشن بھی ہے, اس میں اس کا بریڈنگ ٹائم بھی ہے, پھر بچوں کو فیڈنگ بھی کرانی پڑتی ہے. تو یہ سارے پروسیجر کا آپ کو تھرو آؤٹ اس کے لیے آپ کو بندے بھی ہائر کرنے پڑتے ہیں. ڈیفینیٹلی. دیکھیں وہ بھی ٹرین ہونے چاہیے ان چیزوں کو. سر اس میں عامر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مین سورس نہیں چاہیے ہوتا. اگر آپ لو برڈ پہ کام کر رہے ہیں تو انیشلی آپ کو ایک بندہ اگر آپ کے پاس ہو جو صرف اس حد تک کیئر کرے گا, جو دیکھے گا, جو آپ کی انسٹرکشن پہ چلے گا کہ وہ ٹائم پہ ان کو دانہ دے دے, ٹائم سے پانی دے دے,
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کو یہ پتہ ہو کہ پرندہ کوئی بیمار ہے تو اس کو پتہ لگنا ہو, کوئی چیز ہے, کوئی پلس مائنسز ہیں تو وہ اس کو ٹریٹمنٹ کی جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جیسے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ویکسینیشنز ہوتی ہیں, اسی طرح برڈ کی بھی ویکسینیشن ہے, اسی طرح برڈ کی بھی ٹریٹمنٹ ہے, اس طرح برڈ کو بھی ملٹی وٹامنس چاہیے ہوتی ہیں جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ایک پروسیس ہے باڈی کا, اس میں سے اس نے گزرنا ہے. اس نے بڑے ہونے کے لیے اس کو ملٹی وٹامنس چاہیے, اس کو بریڈ کرنے کے لیے اس کو ایکسٹرا پاور چاہیے, اس کے لیے ملٹی وٹامنس چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ایزیلی آپ کے پاس ایک اچھے پلیٹ فارم پہ, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو ان لوگوں سے مل جاتی ہیں جو لوگ آلریڈی اس بزنس میں انوالو ہیں, کیونکہ ان کا بزنس ہی یہی ہے. وہ لوگ آپ کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, تو تب انہیں کی آگے بچے سیل ہوتے ہیں, تو جس سے آپ لوگ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک چین ہے, لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ کو پراپر بنیادی انفارمیشن ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص آج ہمارا پروگرام دیکھتا ہے, روز کو سن رہا ہے, جی جی, اور اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں برڈ فارمنگ کروں, جی جی, وہ چاہتا ہے میں کاشف نیازی صاحب کا فارم وزٹ کروں یا ان سے تھوڑی سی معلومات لوں, تو اس کی کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست یہ کام کرنا چاہتا ہے, جو ہمارے پاس ابھی, چونکہ ہم خود, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی اس فیلڈ میں انیشیل اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی ہم اس لیول تک اتنی وہ نہیں ہے, بٹ جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی اس حوالے سے مجھ سے کنٹیکٹ کرنا چاہے, میرا فارم وزٹ کرنا چاہے, میرے سے ریگارڈنگ کوئی بھی ان کو انفارمیشن چاہیے, تو میں بالکل حاضر ہوں. میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بزرگوں نے سمجھایا ہے کہ مشورہ جو ہے وہ امانت ہے, اور آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے. تو جو ہمارے پاس صحیح انفارمیشن ہوگی ہم بالکل دیں گے, بالکل دیں گے. اچھا یہ فرمائیے, میں پروگرام کے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہوں, کہ موسم کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اس کے لیے کون سے موسم میں کون سی زمین پہ, مثلا ہمارا موسم گرم ہے, یہ تو 1.5-2 ماہ کی سردی ہے, اس کے بعد پھر ہمیں 8 مہینے 10 مہینے گرمی کا سامنا ہے. تو کچھ دنیا کے خطے ایسے جہاں 10 مہینے سردی کا سامنا ہے, تو اس کے لیے خاص کوئی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے؟ بس وہی والی بات ہے عامر صاحب کہ ہر بریڈ جو ہے نا, اس کا اپنا مزاج ہے. اب دیکھیں, میں آپ کو اگر تو پیرٹس میں جاؤں گا, لو برڈ میں جاؤں گا, تو ان کا بریڈنگ کا موسٹلی پیٹس جتنے بھی ہیں, برڈ جتنے بھی ہیں, یہ سخت گرمی اور سخت سردی میں بریڈ ان سے نہیں لی جاتی, تاکہ ان کا بچہ نارمل موسم میں سروائیو کر سکے. تو مارچ فیب سے لے کر آپ کا مئی تک بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے بریڈ کا, اور پھر آپ کا اگست سے لے کر اکتوبر تک بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. اس دوران ہی بریڈ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سخت سردی ہے یا سخت گرمی ہے, تو اس میں یہی کیئر ہے ہر جاندار کی, چاہے وہ پرندہ ہے چاہے وہ جانور ہے. تو اس میں یہ کیئر ہیں, کچھ حفاظتی اقدامات ہیں, کچھ میڈیکیشن ہے, کچھ ان کا فوڈ سپلیمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ برڈ بڑا ایزیلی کیری کر جاتے ہیں. اچھا جیسے میں یہ جاننا چاہوں گا, یہ ہم برڈ فارمنگ کی بات کر رہے ہیں, اور طوطوں کا ہم نے بہت ذکر کیا ہے. طوطے گھروں میں بھی پیارے پیارے سے طوطے لوگ پالتے ہیں اپنے شوق کے لیے, بچوں کے لیے. طوطے پالتے پالتے اس بزنس کو وسعت کیسے مل جاتی ہے, یعنی اتنا بڑا کاروبار کیسے بن جاتا ہے؟ عامر بھائی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ جو چیزیں تھیں, یہ 1 to 1 کسی کو پتہ ہوتا. میں نے کوئی برڈ پالا ہوا ہے, تو آپ میرے گھر ہیں, آپ نے دیکھا ہے, تو آپ نے کہا یار بڑا خوبصورت ہے. اب چونکہ اس بزنس کو جو بوسٹ ملا ہے نا, آج کا دور ہے سوشل میڈیا کا, اور یہ خالی بزنس کو بوسٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بزنس کی اپرچونٹیز بہت بڑی ملی ہیں. لوگوں نے, اگر میں نے KN فارمنگ کے نام سے اپنا ایک پیج بنا لیا ہوا ہے, اب میری کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, میں نے کیا رکھا ہوا ہے, میں کیا سیل کرتا ہوں, کیا پرچیز کرتا ہوں, میری ایکسپرٹیز کیا ہے, میں کوئی انفارمیٹیو ویڈیو ڈالتا ہوں, میں کوئی پرندے کی ویڈیو ڈالتا ہوں, تو میں جیسے اس پیج پہ ڈالتا ہوں, تو وہ جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس سوشل میڈیا کے تھرو پہ, یعنی کہ فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ بہت ریلز لگتی ہیں, فیس بک پہ لگتی ہیں, تو لوگوں کا شوق اس سے بہت جلدی بڑھتا ہے, اور لوگوں کی ڈائریکٹ اپروچ میں آ جاتے ہیں. تو آٹومیٹک جہاں پر میرے کانٹیکٹ میں میرے اپنے لوگ تھے, اب میرے کانٹیکٹ میں پوری دنیا ہے, تو وہ لوگ پھر اپروچ کرتے ہیں. اور یہ انڈسٹری کو بوسٹ بھی اس لیے بہت تیزی سے ملا ہے کہ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو پروفیشنلی طریقے سے وہاں پر ٹریٹ کیا, اپنے پیجز بنائے, اور پھر ان پیجز سے اپنے جب شوق کو اپلوڈ کیا, تو ایک تو اس سے ان کا بزنس بڑھا, دوسرا ان کے بزنس بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں کافی زیادہ اس بزنس کی اپرچونٹیز آئیں کہ یار یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں, یہ تو بڑا اچھا شوق ہے, یہ تو ہم چھوٹے سے بزنس سے یہ بھی کر لیتے ہیں. تو پھر اگلی بات جو مین آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ میں نے اگر برڈ فارمنگ کا کام کیا ہوا ہے, میرا شوق ہے اور میں نے کام کیا ہوا ہے, تو میں اپنے پیجز پہ سیلز پرچیز کے ساتھ ساتھ میں انفارمیٹیو ویڈیو لگاتا ہوں, میں لوگوں کو بوسٹ کرتا ہوں, میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں, یہ چیز آپ کے لیے اتنی بینیفیشل ہے, اس کے یہ بینیفٹس ہیں, اتنی انویسٹمنٹ سے آپ اتنے ریٹرنز لے سکتے ہیں, چیزیں ہیں. تو یہ ایک موٹیویشنل
آپ کی جب چیزیں آتی ہیں تو لوگ اس سے کافی موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اس سے نو ڈاؤٹ اس سے ان لوگوں کو بہت بڑا بینیفٹ ہوا ہے جن لوگوں نے اس کے توسط سے کام شروع کیا ہے۔ بہت شکریہ کاشف نیازی صاحب، بڑی انفارمیشن تھی آپ کی گفتگو میں، اور یہ پروگرام بڑا انفارمیٹیو ہوگا ان لوگوں کے لیے جو برڈ فارمنگ کی طرف یا اور اس طرح کے کسی اور کام کے فارمنگ کے حوالے سے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، قدرت کے ان خوبصورت تحفوں سے جسے ہم برڈ فارمنگ کا نام دے رہے ہیں، کاشف نیازی صاحب نے آپ کو بتایا، اگر آپ اس جانب آنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی تکنیکی تربیت بھی اس میں حاصل کرنا ہوگی، تاکہ یہ جو معصوم پرندہ ہے یہ ہماری کہیں غیر ذمہ داری سے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔